إن الحياء والإيمان قرناء جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور ایمان یہ دونوں ہمیشہ ساتھ اور اکٹھے ہی رہتے ہیں۔ حیا اور ایمان ہمیشہ دونوں اکٹھے ہی رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں حیا بھی ہوتا ہے، جہاں حیا ہوتا ہے وہاں ایمان بھی ہوتا ہے، اور جہاں حیا نہیں وہاں ایمان بھی نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ہمیشہ ساتھ اور اکٹھے ہی رہتے ہیں۔ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا لیا جائے دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایمان کی بڑی نمایاں اور بڑی اہم خوبی حیا ہے، با حیا ہونا۔ تو جہاں حیا ہے وہ نشانی ہے یا ایمان بھی ہے، اور جہاں سے حیا رخصت ہو گیا، کسی گھر سے، کسی زندگی سے، کسی معاشرے سے حیا چلا گیا، سمجھو وہاں سے ایمان بھی چلا گیا، ایمان کی حقیقت بھی چلی گئی۔ ایمان اور حیا میں ایک ایسا گہرا تعلق ہے، اگر کسی آدمی میں یا کسی قوم میں ان دونوں میں سے ایک بھی اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھ جائے گا۔ کسی معاشرے سے حیا چلا جائے سمجھو ایمان بھی چلا گیا۔ کسی شخص یا جماعت میں حیا اور ایمان یا دونوں میں ہوں گے تو دونوں میں سے ایک نہ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہے اور ایک ہے اور دوسرا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، دونوں ہوں گے یا دونوں نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، عمران ابن حسین ہیں، فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، حیا تو صرف خیر ہی کو لاتا ہے، حیا تو صرف خیر ہی کو لاتا ہے۔ یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ جسے آج دنیا کہتی ہے کہ حیا اور شرم و حیا آج ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے اور بڑی جہالت کی بات ہے جو یہ کہہ بیٹھے کہ حیا سے ترقی میں رکاوٹ آتی ہے۔ بحیا معاشرہ ترقی نہیں کرتا، ہاں اس میں عورت کی زندگی کا الگ خانہ ہے، مرد کی زندگی کا الگ تیراگار ہے۔ حیا جو ہے، ایک خاتون ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے جن کا نام حضرت مریم ہے، ایک عورت گئی غسل کرنے کی نیت سے گھر کے ایک کونے میں تشریف لے گئی، ابھی جا ہی رہی تھی، کونے میں پہنچی تو اتنے میں ایک مرد فرشتہ انسانی شکل میں آیا، فوراً گھبرا گئی، کہنے لگی اللہ کی پناہ، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ تو مجھ سے دور ہو جا، تو ادھر کدھر آ گیا؟ اجنبی مرد اجنبی عورت کے سامنے آ گیا تو باحیا عورت تو ڈرائی کرتی۔ قال انی رسول ربی، میں آدمی نہیں ہوں، میں تو اللہ کا طرف سے ایک پیغمبر بنا کے رسول بنا کے آیا ہوں، تجھے ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ تو یہ پاک دامنی اور حیا ایک ایسی چیز ہے، ہاں اندر سے ایک چیز اٹھتی، اجنبی مرد اجنبی عورت، خلوت، تنہائی، یہ ایمان اور حیا نہیں رہنے دیتا، اس ساتھ نہیں رہے۔ ہاں جب حیا چلا جائے اور جب ایمان چلا جائے تو پھر اس برائی بھی دل سے نکل جاتی ہے، اس گندگی کی برائی بھی دل سے نکل جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے کہ حیا صرف خیر ہی کو لاتی ہے، جس گھر میں حیا ہے اور جس زندگی میں حیا ہے، یہ حیا اس کی زندگی میں خیر لائے گی، اس گھر میں خیر لائے گی، اس معاشرے میں خیر لائے گی، اس سوسائٹی میں خیر لائے گی، اس لیے کہ یہاں حیا ہے۔ حیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ شرم و حیا آدمی کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، شرم و حیا سے آدمی کو نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے اندر خیر آتی ہے اور خیر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہاں اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ شرم و حیا کی وجہ سے آدمی بس اوقات
زیادہ ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، دنیا کے اندر زیادہ جسے کہیں کہ اچھا رزلٹ نہیں دے سکتا، تو یہ اسے اپنے نبی کی بات پہ اعتماد نہیں، یہ اس کی جہالت ہے۔ سچ یہ ہے کہ جہاں شرم و حیا آتا ہے وہاں خیر ہی خیر آتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے، ایک دن اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ اگلی نبوت کی باتوں میں سے لوگوں میں جو کچھ پایا ہے اس میں ایک معقولہ بھی، سارے نبیوں کی ایک بات ہے اور وہ میں آج بھی پاتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے سارے نبیوں کی ایک بات میں آج بھی پاتا ہوں، اور وہ بات کیا ہے؟ جب تم میں شرم و حیا نہ ہو پھر جو چاہو کرو۔ جب تم میں شرم و حیا نہ ہو پھر تم جو چاہو کرو، یعنی جس آدمی کی زندگی سے شرم و حیا نہ رہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، مذہب بھی چھوڑ سکتا ہے، ماں باپ بھی چھوڑ سکتا ہے، دین بھی چھوڑ سکتا ہے، اپنے ماں باپ کا پیارا رشتہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ شرم و حیا نہ رہے پھر یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، بس اوقات باپ کو ذبح بھی کر سکتا ہے، بیوی شوہر کو قتل بھی کر سکتی ہے، انسان کو ذبح بھی کر سکتا ہے۔ شرم و حیا نہیں تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے قتل کے پیچھے بہت سارے قتل کے پیچھے آپ کو بے حیائی نظر آئے گی، بہت سارے قتل کے پیچھے آپ کو بے حیائی نظر آئے گی، ناجائز تعلقات نظر آئیں گے، حرام تعلقات نظر آئیں گے، بہت سارے۔ اس لیے کہ جب آدمی بے حیا ہو جاتا ہے اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے انسان مارنا ایک چمٹی مارنا برابر ہو جاتا ہے۔ جب آدمی بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل پتھر ہو جاتا ہے، پھر انسان کو قتل کرنا اور پھر ایک جیسے کہیں کہ چمٹی مارنا مکھی مارنا اس کا برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سارے نبیوں کی بات ہے، جب حیا نہ رہے پھر جو چاہے وہ کرو، پھر تم سے کچھ بعید نہیں۔ تو جو چیز خیر لے کے آتی ہے، جو ایمان کی علامت اور بڑی نشانی ہے، وہ شرم و حیا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پوری زندگی شرم و حیا والی اور حیا کا جوہر اور حیا کی خوبی نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔